السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الطلاق پڑھیں گے۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، یہ سورہ مبارکہ نبی علیہ السلام پر مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا بھی زمانہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری ہے، یعنی آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت بھی ہے۔ اس کی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ نازل ہونے کے حساب سے یہ 99 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے یہ 65 نمبر پر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں اتری ہے۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، چونکہ نکاح کو ایک گرہ سے مشابہت دی گئی ہے کہ 2 انسان، ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں عہد معاہدہ شرعی طریقے کے مطابق، اسے عقد بھی کہتے ہیں اور نکاح بھی کہتے ہیں۔ تو الطلاق کا معنی یہ ہے کہ وہ گرہ جو عہد معاہدے کی لگائی گئی تھی اس کا کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بڑی کشادگی رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں شریعت میں طلاق کا بھی اجازت اس کی بھی دی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دنیا میں بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے بری لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری اور حلال چیز جو ہے وہ مغضوب چیز وہ طلاق ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے جہاں تک بھی ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن معاشرے میں بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا اور عورت کو خلا کا حق دیا، کہ اگر مرد اپنے نکاح کے معاہدے کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور اگر عورت مرد سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وسعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اگر دونوں کا نباہ نہ ہو، پہلے تو نباہ کے بہت سے طریقے بتائے گئے کہ مرد عورت دونوں کے اہل سے ایک فیصلہ کرنے والا بیٹھ جائیں، شرائط طے کر لی جائیں، یا میاں بیوی کی آپس میں شرائط طے ہو جائیں، جیسے بھی ممکن ہو۔ عورت کچھ دے کر اپنے گھر کا ماحول صحیح کرنا چاہتی ہو، مرد اپنی کچھ ضروریات کو چھوڑ کر اپنے گھر کا ماحول صحیح رکھنا چاہتا ہو، تو یہ سارے طریقے بتائے گئے۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان تمام طریقوں کو آزمانے کے باوجود گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وسعت کی وجہ سے مرد عورت کو بھی یہ وسعت عطا فرمائی کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دونوں میں سے ان کو غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا۔ ہمارے بعض معاشرے ایسے ہیں، بعض اقوام ایسی ہیں جہاں طلاق پر پابندی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ سارے مسائل نکاح، طلاق وغیرہ کے بہت ہی مشکل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے قوموں کے حالات خراب ہی ہوئے ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اجازتیں دی ہیں ان کو تسلیم کر لینے میں ہی آسانی ہے۔ اگر ایک میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا لیکن دونوں کو جبراً اکٹھا رکھا جاتا ہے تو یہ دونوں پر ظلم ہے، یا بعض اوقات صرف بیوی پر ظلم ہوتا ہے، اور بعض اوقات زبردستی رکھنے میں مرد پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اس طریقے سے ختم بھی کر سکتے ہیں، چونکہ پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی تلقین کی ہے، اور اس کی طرف رغبت بھی دلائی ہے۔ تو لیکن بعض اوقات اچھا سلوک رکھنے کے باوجود معاملہ درست نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ الطلاق کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح ہمارے لیے عام چیزوں میں نمونہ ہے، ایسے ہی نکاح اور طلاق میں بھی نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنت الجون، ایک خاتون تھیں جن کا یہ نام تھا، ان سے نکاح کیا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ملاقات میں ہی یہ کہا کہ اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے
ایک بہت بڑی ہستی کی پناہ مانگی ہے تو ٹھیک ہے، تم رخصت ہو جاؤ، چلی جاؤ، یعنی واپس جا سکتی ہو، آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہی مخاطب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کو ان کی عدت کے مطابق طلاق دیں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کر کے رکھیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا حکم اور زندگی کی ایک بہت اہم تبدیلی کا قانون جو عوام کے لیے ہے وہی نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو مخاطب کیا گیا ہے اور فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کے مطابق ان کو طلاق دو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس کا مسنون طریقہ یہ بتایا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کر کے رکھو۔ یعنی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے اور بعض کے نزدیک 3 طہر ہیں۔ طہر سے مراد ڈیٹ کے درمیانی دن ہوتے ہیں اور حیض سے مراد حیض کے دن ہیں۔ تو وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عورت کو طلاق کے بعد جلدی جلدی ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ جلدی اس سے فارغ ہو جائے گی، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیر سے آتی ہے ڈیٹ تو وہ اتنی لمبی ان کی عدت ہوگی اور وہ 3 طہر اور 3 حیض گزارنے کے بعد ہی پاک ہوں گی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس عدت کو ختم کرنے کے لیے نہ تو کوئی ایسی ادویات استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے ڈیٹ جلدی آ جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی ادویات استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے ڈیٹ نہ آئے، لمبی ہو جائے۔ دونوں کام کرنے منع ہے، بلکہ یہ قدرتی معاملے پر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جیسے بھی عام اس عورت کی روٹین ہے اس کے مطابق ہی اس کو حیض آئے، اور جیسے ہی وہ تیسرے حیض سے فارغ ہو وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ اب وہ کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر پہلے شوہر سے اس کا رجوع کا ارادہ بنے تو یہاں بھی نکاح کے ساتھ ہی رجوع ہوگا۔ اور جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت کا ذکر آگے اسی سورہ مبارکہ میں آ جائے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ نکالو ان کو اپنے گھروں سے اور نہ ہی وہ عدت کے دوران نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ واضح قسم کی بے حیائی کی طرف آ جائیں۔ لا تخرجوہن، یہاں اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت اپنے شوہر کے گھر گزارنی چاہیے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ جہاں تھی وہاں اس کو طلاق ملی تو وہ وہیں عدت اپنی پوری کرے۔ اگر شوہر کے گھر میں تھی تو ادھر ہی عدت پوری کرے گی، اور اگر ماں باپ کے گھر میں تھی تو وہاں عدت پوری کرے گی۔ یعنی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، جہاں وہ رہ رہی ہیں پہلے سے ادھر ہی ان کو رہنے دیا جائے۔ یہاں بیوتہن اس لیے کہا گیا کہ عورت کا زیادہ تعلق مکان کے ساتھ، گھر کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح مرد کا تعلق اپنے کاروبار کی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں متعلقہ عورت پہلے سے رہ رہی ہے وہ اپنی عدت کو وہیں پوری کرے۔ ولا یخرجن، کہ وہ خود بھی نہ نکلیں، یعنی ان کو نکالا بھی نہ جائے اور خود بھی وہ نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر وہ ظاہری قسم کی بے حیائی کی طرف آ جائیں۔ یہاں بعض نے تو ظاہری بے حیائی سے مراد زنا، چوری اور اس قسم کے معاملات لیے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ جس طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انہوں نے محمد بن ابراہیم کی حسن سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الفاحشۃ ان تبدو علی اہلھا، کہ فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورت جو گھر والوں کے اوپر زبان درازی کرے، جس کی زبان گھر والوں پر لمبی ہو جائے، یعنی یہ بھی اس سے مراد ہے کہ زیادہ یعنی غلط گفتگو کرنے والی بد زبان عورت ہو یا بد فعل ہو، تو ایسی صورت میں اس کو گھر سے نکال دینا
اور اس کو دوسرے گھر میں رکھ کر طلاق دینے کی اجازت ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں سے پس تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے، یعنی حالات اس قسم کے کر دے کہ جس میں اصلاح ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو گھر سے نہ نکالو اور ان کی حدود کو، جو ان کی عدت کی حد ہے، اس کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ان حدود سے آگے مت بڑھو۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے واقعات کو اور اس کے جو احکامات ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو ہم یہاں مختصراً ایک مرتبہ ان کو پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مرد کو کہا کہ اگر تم ان کو عورتوں کو پہلی مرتبہ طلاق دے دیتے ہو تو مہینہ پورا ہونے سے، حیض آنے سے پہلے ان کے ساتھ رجوع کر لو، اور رجوع کی شرط صرف یہ بتائی گئی کہ 2 گواہ بنا لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رجوع ہو جائے لیکن بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجوع اگر نہیں کیا تو فرض کریں کہ وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، طلاق دی ہوئی ہے، اور ایسا شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت اس کی وراثت کی مالک نہیں بنے گی، لیکن اگر گواہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس بات کو چھپا سکتے ہیں کہ شوہر نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اگر عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے مال میں شوہر کو حصہ ملے گا اگر اس نے رجوع کر لیا ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ طلاق اور رجوع پر گواہ بنا لو، اور پھر فرمایا کہ اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر اس سے مہینے کے اندر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے رجوع اس کے ساتھ نہیں کرتا تو 3 ماہ گزرنے کے بعد عورت فارغ ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ اس کے نکاح کی پابند نہیں رہی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر پہلا شوہر اور وہ بیوی نکاح کا ارادہ بنا لیں دوبارہ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وارثوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ آڑے نہ ہو، بلکہ اگر دونوں آپس میں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کر لینے دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مختصراً بیان کیا۔ تو پہلی 2 طلاقیں یہ رجعی ہوتی ہیں، یعنی ان کے بعد شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد شوہر کو اسی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تیسری طلاق کے حکم کا فرق ہے کہ جب شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کو فوراً اس کے گھر سے نکل جانا چاہیے، وہ اپنے کسی محفوظ ٹھکانے پر چلی جائے، اب وہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں پس ان کو روک لو معروف طریقے سے، او فارقوهن، یا ان کو چھوڑ دو یا علیحدہ کر دو معروف طریقے سے، یعنی جب وہ عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچے تو فیصلہ کر لو، اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، اور اگر ان کو نہیں روکنا تو پھر بمعروف، پھر بھی ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو، یعنی ظلم اور زیادتی سے بچو، بلکہ اچھے طریقے سے ان کو فارغ کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وراثت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر چھپ کے رجوع کیا جائے اور طلاق اعلانیہ ہوئی ہو تو آنے والے بچے کے بارے میں بھی شک و شبہات جنم لے سکتے ہیں، اس لیے یہ سب کام بالکل واضح طور پر کرنے چاہیے، نکاح کرنا ہو یا طلاق دینی ہو یا رجوع کرنا ہو، یہ کام چھپ کے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ مرد نے عورت کو طلاق دی ہے، اب اس کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے تو زندگی کے کسی حصے میں وہ دوبارہ طلاق دیتا ہے، تو اب اگر اس پر گواہ موجود ہوں گے، کوئی دوسرا شخص جانتا ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ اس کی دوسری طلاق ہے یا اس کی تیسری طلاق ہے، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو یہ بات بھی مشتبہ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ گواہ بناؤ، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو، یعنی گواہی دینے والے یہ وہ بھی اللہ سے ڈر کر گواہی دیں، اور جن کے حق میں گواہی ملنی ہے وہ بھی اللہ سے ڈریں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے
جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی طلاق، نکاح یہ بھی ایمان کے حصے ہیں، ان کو بھی اسلامی طریقے سے ہی ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک شخص نکاح خلاف شرع کرتا ہے یا طلاق وہ خلاف شرع دیتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اگر مسائل کو، طلاق کے مسائل کو یا رجوع کے مسائل کو نہیں جانتا تھا تو وہ اپنی ضرورت پڑنے پر ان مسائل کو سمجھے اور کسی مستند عالم دین یا کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کرے یا پھر کسی سے مشورہ کرے، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح اپنا حق استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر آخرت اور دنیا پر ایمان ہے تو پھر اس کو یہ نصیحت کام کرے گی، اس کو یہ نصیحت اثر کرے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، کیونکہ جب آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مار پٹائی، ہاتھا پائی تک بات پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے ڈر کر ہر کام شریعت کے مطابق کرو گے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے یعنی اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ یعنی اگر وہ اپنے دشمنوں کے نظر میں ہے یا وہ لوگ اس کو کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان پریشانیوں سے نکال دے گا، دنیا میں بھی وہ نکل جائے گا اور آخرت میں بھی وہ اس سلسلے میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب کسی کا نکاح پڑھاتے تو 3 آیات پڑھتے جن میں تقوی کی تاکید کی گئی ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ گھریلو جھگڑوں کا یہی سب سے بڑا حل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، وہ دغا اور فریب کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا دیگر اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی وہ نہیں ڈرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس کا پہلا فائدہ یہ بتایا کہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس غم، مصیبت، پریشانی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ یعنی رزق سے مراد یہاں باقی عام رزق بھی ہے، صحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اچھی اور نیک بیوی بھی ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ سے بری ہے، اگر اس نے طلاق اور باقی سارے معاملات کو شرعی طور پر اس نے سر انجام دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیوی، ایسے بچے عطا فرما دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہاں عام رزق بھی اس سے مراد ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کو کافی ہے۔ یعنی یہ توکل کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو کافی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور دریا کے کنارے پہنچے تو ایک طرف دریا تھا اور ایک طرف فرعون کی فوج تھی۔ اب یہ لوگ کہاں جائیں؟ تو قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رویا تو آپ نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، وہ میری جلدی رہنمائی کرے گا۔ یعنی اس قدر ان کو یقین اور توکل تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جب ان کو پھینکا گیا تو کہا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل، یعنی یہ بھی ایک توکل کے ہی الفاظ ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حسبی اللہ کہہ دینا یہ بھی توکل کا ہی معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے مصائب میں انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کافی ہو کر دکھا دیا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا بس اس کو اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی کسی اور کی ضرورت تو اس وقت پڑے گی نا کہ جب نعوذ باللہ اس کا سہارا کمزور ہو یا مجبور ہو یا کوئی اور اس میں ایسی چیز آڑے آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ یعنی ہر تکلیف سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے، دشمن سے بچانے کے لیے
صرف اس کو اللہ ہی کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ جو بھی فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا ہر کام عملی طور پر ہو جانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر چیز کا ایک مقرر اندازہ، یعنی یہ وقت بھی اللہ نے ہی لکھا تھا کہ اس کے ساتھ صرف اتنا وقت گزرے گا، اور اگر دونوں کی آپس میں اصلاح تھی تو وہ بھی اللہ نے ہی لکھی تھی۔ یہ سب یعنی انسان کی جو تقدیریں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے گا اسی طرح سے معاملہ ہو جائے گا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، یعنی عام عورتوں کی عدت کی بات مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر اور خوف دلانے کے بعد ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو جن کو ڈیٹ نہیں آتی۔ فرمایا کہ وہ عورتیں یئسن جو نا امید ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، پس ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہاں اگر تم شک کرو، اس کے مختلف اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ عدت تو حیض سے شمار کی جاتی ہے اور ان عورتوں کا تو حیض آنا بند ہو گیا ہے یا آتا ہی نہیں ہے، یعنی چھوٹی ہیں بچیاں، یا بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو نہیں آتا، تو پھر ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہم تمہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کی عدت چاند کے مہینے کے حساب سے 3 مہینے ہوگی، یعنی ایک اس کا مفہوم اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم وہ یہ ہے کہ اگر ایسی عورتوں کو جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور ان کو بیماری کا خون آ رہا ہو جس کا استحاضہ ہوتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کی تکلیف ہو کہ مسلسل وہ خون جاری ہی رہتا ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ چاند کے حساب سے 3 مہینے اپنے پورے کر لیں اور ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ ذکر کیا ہے کہ یعنی جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہو یا شروع سے ان کو آتا ہی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں انہیں یعنی جبکہ ان کو حمل نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کو شاذ و نادر حمل ہو بھی جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شک ہوگا کہ یعنی ڈیٹ تو ان کی ٹھیک نہیں ہے اور یہ شک ہوگا کہ ان کو حمل ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ 3 مہینے تک انتظار کر لو۔ ان 3 ماہ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حمل سے ہیں یا بغیر حمل کے۔ واللائی لم یحضن، یہ عدت ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو حیض کی عمر کو نہیں پہنچی یا ان کو نہیں آتا، یعنی بڑی ہو کر بھی نہیں آتا یا ابھی وہ چھوٹی ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حیض آنے سے پہلے عورت سے بچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے ماں باپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کریں، چاہے چند گھنٹے کے بعد ہو جائے، یعنی شوہر کی وفات یا طلاق کے چند گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو وہ عدت سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کا وہ پہلے معاملے کو ختم کرنا یا دوسرے معاملے کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو تمہاری طرف اس نے نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو، اس کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 5 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کو فراہم کر دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ اس کو ایسی اور ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔
تیسرا فائدہ اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پانچواں فائدہ یہاں اللہ کے تقویٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آج کے سارے سبق کا خلاصہ، جہاں ہمیں طلاق کے طریقے کا پتہ چلا، وہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جس طرح ہم نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکامات اسلامی کو اپنی مرضی کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے، ہم اپنی مرضی سے 30-40% زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ اتنی ہی دیں گے جتنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ایسے ہی طلاق کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے، اس معاملے کو بھی حل جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ہم اس طریقے سے اس کو حل نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں بھی گناہ اور ثواب ہے کہ اگر ایک شخص طلاق غلط طریقے سے دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایک عورت غلط طریقے سے خلا لیتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی یہ سخت گناہ کا سبب ہے۔ آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی خواتین ہیں کہ جن کے شوہر ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ عدالتوں کے ذریعے خلا لے رہی ہیں۔ یہ کثرت سے آج کل یہ معاملہ شروع ہے کہ عدالت میں اس کی رپورٹ دی جاتی ہے اور وہ لوگ عارضی طور پہ وارنٹ جاری کرتے ہیں، شوہر کو بلاتے ہیں، لیکن وہ اس تک پیغام نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو وہ یعنی کسی وجہ سے اگر حاضر نہیں ہوتا تو جج حضرات اس کو اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو خلا دے دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ یعنی بعض اوقات شوہر کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میری بیوی خلا لے رہی ہے اور جج نے اس کو خلا دے دیا، لیکن ہماری آج کل جو سرکاری کارروائیاں ہیں ان کے مطابق ایسا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مشکل اور آسان مرحلے کو اللہ کے دین کے مطابق حل کریں، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو لوگ مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔